खिलाफ और सूफिया کرام کے خلاف سارے باتیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ آج یہ لوگ شریعت کے نام سے نہیں جانتے اور آج بھی یہ لوگ شریعت کے نام سے انسانیت میں کتنا فساد پیدا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ طرف تو یہ جانتے ہیں۔ سب سے میں نے مخالفین تعزیہ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں یعنی جس کے گھر میں میت ہو جائے وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے گھر والے ڈھول تاشا بجائیں، اور ہم نے فقط کسی جاہل کے منہ سے نہیں سنا ہے، عالموں کی زبان سے بھی سنا ہے، ہم نے تقریروں میں بھی سنا ہے، علماء کرام کی زبان میں پڑھتے ہیں۔ اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ خود پڑھ کے ترجمہ بھی کرتے ہیں اور پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ جس کے گھر میں مردہ پڑا ہو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کس کے گھر والے مردہ پڑا ہے۔ ذرا پہلے یہ دیکھیے کہ کس کے گھر میں مردہ پڑا ہے، جبکہ ہم تعزیہ داروں کا عقیدہ ہے کہ شہید مرتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ اور کل میں نے پروگرام میں حضرت کی تقریر سنی، انہوں نے بھی یہ بات بولا کہ جو مردہ ہے وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے گھر والے مردہ پڑ جائے۔ کل میں ممبر پہ بولنے والا تھا لیکن حافظ صاحب نے روک دیا، کہا کہ رہنے دیجیے، لیکن دیکھیے حقیقت جانیے اس کے بعد بولیے۔ جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ شہید مرتے ہی نہیں، اور نبی کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ علامہ ماتا علی حبیہ محمد ماتا شہیدہ، یعنی جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے، پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم غم منائے؟ جس کے گھر میں مردہ پڑا ہے وہ دو تاسا کہتے رہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام اور آپ کا ہر اقدام زندہ ہے، اور چنانچہ یزید اور معاویہ کا منصوبہ مردہ ہو گیا، کیونکہ منصوبے کی مردگی سے منصوبے والے بھی مردہ ہو گئے۔ بس سمجھ جائیے کہ جس کے گھر میں مردہ پڑا ہے وہ بیچارے ڈھول تاشا نہیں بجاتے ہیں، جبکہ ہم تعزیہ داروں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ ظاہر باطن ہر وقت امام حسین علیہ السلام مثل آفتاب زندہ ہے۔ ڈھول تاشا بجا کر انہیں کا شہرہ کیا جاتا ہے، انہیں کا استقبال کیا جاتا ہے اور محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ذات گرامی انصاف سے بتائیے، جب الیکشن تمام ہوتا ہے تو جلوس کس کا نکلتا ہے؟ کوئی بھی الیکشن ہو، پردھانی ہو، مکھ منتری ہو یا پردھان منتری کا الیکشن جب ہوتا ہے تو جلوس کس کا نکلتا ہے؟ ہارنے والے کا یا جیتنے والے کا؟ جیتنے والے کا، ہمیشہ جلوس جیتنے والے کا نکلتا ہے۔ تو 1400 برس سے جلوس حسین نکال کر ہم یہی بتا رہے ہیں کربلا میں یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ جلوس نکال کر ہم یہی بتا رہے ہیں کہ کربلا میں یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ اور مخالفین تعزیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعزیداری کے جلوس میں لوگ شراب پی کر جھگڑا فساد کرتے ہیں اور طرح طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے تعزیداری کو بند کر دیا جائے۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں اگر تعزیداری میں کوئی برائی نظر آتی ہے جو واقعی میں برائی ہے تو اس برائی کو ضرور دور کرنا چاہیے، مگر شراب کو روکنے کے لیے تعزیداری کو ہی بند کر دیا جائے یہ عقل مندی کی بات نہیں، کیونکہ کبھی لوگ شراب پی کر خانہ کعبہ کے گرد ننگے ناچتے تھے، جس تصور میں خانہ کعبہ کو نہیں گرا دیا گیا، صرف ان برائیوں کو دور کیا گیا۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ کسی نمازی کا جوتا چوری ہو جائے مسجد سے تو نماز پڑھنا بند کر دیا جائے، کسی طالب علم یا مولوی کی غلطی پر مسجد یا اسکول کو گرا دیا جائے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ سراسر بیوقوفی کی بات ہے۔ اسی طرح اگر تعزیداری کے جلوس میں کوئی برائی نظر آتی ہے جو واقعی میں برائی ہے تو اس برائی کو ضرور دور کرنا چاہیے، مگر کسی بھی حال میں تعزیہ کی توہین نہ ہونے پائے۔ اور مخالفین تعزیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعزیداری کے جلوس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں اور بھیڑ بھاڑ میں زیادت کرتی ہیں، اس لیے تعزیداری کو نہیں کرنا چاہیے، تعزیداری کو بند کرنا چاہیے۔ دیکھیے جبکہ کسی جلوس میں عورتوں کے شامل ہونے میں
شریک ہونے میں کوئی حرجہ نہیں ہے، کیونکہ اسلامی جلوس میں ہمیشہ عورتیں مردوں کی دوش بروش کرتی ہے۔ جیسے دیکھیے آدم اور حوا کی باہمی شرکت کا نام حج اور عرفہ ہے، اور جلوس حج میں مرد اور عورت دوش بروش کرتی ہے۔ پھر دیکھیے جلوس نبوت میں اگر حضرت خدیجہ شریک نہیں ہوتی تو شاید کوئی مرد شامل نہیں ہوتا، یعنی جس وقت عورتوں نے حق کو پہچان لیا اس وقت تک مردوں کی آنکھوں میں روشنی ہی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں نے زر و زیوران نصب کیا اور مردوں نے کنکر پتھر مارے۔ پھر دیکھیے میدان کربلا میں زینب الزہرا اور سکینہ نے شرکت کر لی، مگر فتح مکہ والے 1,14,000 مرد مجاہدوں کا پتہ نہ چلا کہ سب کے سب کہاں چلے گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانیت کے جلوس میں اگر عورتیں شامل نہ ہو تو آنے والے وقت میں انسانیت کا جلوس بگڑ جائے گا۔ کسی کو صرف مردوں کے بھروسے میں نہیں رہنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ تعزیداری کے جلوس میں مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، مفلس ہو، غریب ہو، امیر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی تعزیداری کے جلوس میں شریک ہوتا ہے یہ جلوس اسی کا ہے، کسی مخصوص طبقے پر منحصر نہیں، یہ جلوس اسی کا ہے جس میں شامل ہوا۔ اور مخالفین تعزیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تعزیداری کو تیمور النگ نے جاری کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے تیمور النگ ایک لٹیرا تھا اور لٹیروں کا کوئی پسند نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے جہاں جیسے موقع دیکھتا تھا ویسا کر دیتا تھا۔ تیمور النگ 1398 میں دلی کے سلطان محمد تغلق پر حملہ کیا۔ الزام کیا تھا کہ ہم نے جن باغی پٹھانوں کو سمرقند، نجارہ اور قندھار سے شہر بند کیا تھا، شہر سے باہر کر دیا تھا، ان نے ان باغی پٹھانوں کو ہندوستان میں پناہ دی۔ اسی قصور میں تیمور النگ دلی کو 15 دن تک لوٹتا رہا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، تیمور النگ نہ تو کوئی ہندوستان کا بادشاہ تھا اور نہ ہی دلی کے کسی حصے پر وہ حکومت کر سکتا اور نہ ہی دلی کے باہر وہ کہیں جا سکتا۔ اور جب تیمور النگ 1398 عیسوی میں ہندوستان میں آیا تو پورے ہندوستان میں تعزیداری جاری تھی۔ اور جب تیمور النگ 1398 میں ہندوستان میں آیا تو اس زمانے میں نہ ریل گاڑی تھی، نہ خط کا کاروبار تھا، نہ ہی تیمور النگ کسی نبی کا بیٹا ہے، نہ کسی ولی کا بیٹا ہے، نہ کسی پیغمبر کا بیٹا ہے، نہ کسی رسول کا بیٹا ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ ولیٰ ہے، نہ انبیاء ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 15 دنوں میں تیمور النگ نے پورے ہندوستان میں تعزیداری کو جاری کر دیا؟ اور دوسری بات یہ کہ تیمور النگ کے خاندان سے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا، جس نے پولیس نبی تعاون، تعزیہ اور مزار کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ اور اس نے تیمور النگ اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ 1659 سے لے کر 1707 عیسوی تک تقریباً اس نے 50 سال تک ہندوستان پر حکومت کیا۔ ذرا سوچیے تیمور النگ جیسا بادشاہ اگر صرف 15 دن میں پورے ہندوستان میں تعزیداری کو جاری کر سکتا تھا تو اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ 50 سال میں تعزیداری کو کم نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ کہ تیمور النگ جب 1398 عیسوی میں ہندوستان میں آیا تو اس سے پہلے خواجہ غریب نواز 1173 عیسوی میں خواجہ غریب نواز تشریف لائے، تب ہندوستان میں تعزیداری جاری تھی۔ اور خواجہ غریب نواز کے آنے سے پہلے 998 عیسوی میں محمود غزنوی نے ملتان کے حاکم ابوالفتح لودھی پر حملہ کیا، تب تعزیداری جاری تھی۔ اس سے پہلے 900 عیسوی میں ابوالفتح لودھی کے دادا داؤد ابن نصیر ابن حمید ملتانی تعزیرات تھی، جن کے خلاف فتویٰ نکالا تھا کہ حمید باطنی اور کرامتی ہے، حمید باطنی اور کرامتی ہے۔ پہلے زمانوں میں تعزیداروں کو باطنی اور کرامتی کہا جاتا تھا، آج کے دور میں تعزیداروں کو بدعتی اور مشرک کہا جاتا ہے۔ مخالفین تعزیہ کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ تعزیداری کی تاریخ کب سے ہے، فقط تیمور النگ کا نام سن لیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ تیمور النگ نے ہندوستان میں تعزیداری کو جاری کیا، جبکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ تیمور النگ کے آنے سے
पहले ख्वाजा बिन नवाज 1173 ईस्वी में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, तब तासीदारी जारी थी। उससे पहले 998 ईस्वी में मुल्तान के हाकिम अबुल फतह लूदी तशरीफ लाए, तब तासीदारी जारी थी। उससे पहले 900 ईस्वी में अबुल फतह लूदी के दादा दाऊद इब्न नसीर इब्न हमीद मुल्तानी तासीदार, यानी तैमुल्लम के आने से 600 साल कबल पहले हिंदुस्तान में तासीदारी जारी थी, मगर मुखालिफीन को इस बात से आफमान, वो इस बात को नहीं है। और मुखालिफीन ताज़िया ये भी कहते हैं कि अच्छा तासीदारी की कोई तारीख होगी कि तासीदारी कब से है, तो तासीदारी की तारीख मुकव्वल कबीर है, लेकिन मुख्तसर यूँ समझिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक तासीदारी की तारीख 10 अप्रैल 632 ईस्वी है। मुताबिक 28 सफर बरोज़ बुध, जिसको आखिरी चाशुबा कहा जाता है, तासीदारी की वसीयत है। और ख़याल और कौम मामूर के लोग इसी दिन से तासीदारी करने लगे, और आज तक वो लोग आखिरी चाशुबा को ताकील मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, जिस दिन वो कोई काम नहीं करते। बाकी दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों ने 50 साल बाद तासीदारी जारी की, जो आज तक मनाई जाती है। तो ताज़िया की पहली तारीख 28 सफर बरोज़ बुध, जिसको आखिरी चाशुबा कहा जाता है। दूसरी तारीख वाक़या करबला है, जिसके बाद बाकायदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और यजीद और मुआविया के चाहने वालों के 2 रास्ते होते हैं। जो हुसैन का चाहने वाला है वो तासीदार कहलाया, और जो यजीद और मुआविया का चाहने वाला है वो फ़कत मुसलमान है। और यजीद और मुआविया के चाहने वाले मुसलमानों ने तासीदार पर जुल्म किए, तरह तरह के जुल्म किए, और अपनी हुकूमत की ज़रूरत पर शहर से बाहर कर दिया। मज़लूम तासीदार अरब छोड़कर जहाँ कहीं भी गए। बाद ज़मानों में हज्जाज इब्न यूसुफ और महमूद गज़नवी ने उन पर हमला किया और अपनी हुकूमत की ज़रूरत पर उन्हें शहर से बाहर कर दिया। मज़लूम तासीदार किसी न किसी तरह बलूचिस्तान, तातार, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन वगैरह मुल्कों में जाकर पनाह ली। आज कहीं भी उनकी आलो औलाद मौजूद है, वो अपनी तारीख़ और तारीख़ को ज़ाहिर करते हैं। और आज भी उनके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उतनी है कि हिंदुस्तान में जब तासीदार तशरीफ़ लाए तो उनके पीछे हमलावर मोहम्मद इब्न कासिम और महमूद गज़नवी के चाहने वाले भी हैं, और इन्होंने अपना ख़ानदानी करतब दिखाना शुरू कर दिया। लूटपाट, ज़िनाकारी, अय्याशी, दूसरों की इबादत को तोड़ना फोड़ना, उनके साथ खेलना, अपना ख़ानदानी करतब दिखाने लगे। ये सब चीज़ें देखकर हिंदुस्तान की आवाम कुल मुसलमानों से, सारे मुसलमानों से ताज्जुब और नफरत करने लगे कि हमने सुना था कि इस्लाम रहमत है, मगर ये लोग रहमत नहीं मालूम हो रहे हैं। उसी वक्त ख्वाजा बिन नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और आपने फारसी में क़तई इरशाद फरमाया, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन की पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। यानी हुसैन शाह है, हुसैन शाह है, शाहों के बादशाह है हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दी पनाह है। अरे सब दे दिया ना दिया यजीद के हाथ में हाथ, कसम खुदा की ला इलाहा की बुनियाद है हुसैन, कसम खुदा की ला इलाहा की बुनियाद है हुसैन। ख्वाजा बिन नवाज ने इरशाद फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत मेरा मज़हब, मेरा ईमान है, और जो यजीद और मुआविया का चाहने वाला है, उनका एहतसाब करने वाला है, उनकी राहों पे चलने वाला है, वो मेरे मज़हब का नहीं उनका है। खुलासा ये कि ख्वाजा बिन नवाज की इस हदीस से हिंदुस्तान की आवाम भी आगाह हो गई कि वाकई में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मज़हब रहमत है, मगर ये लोग रहमत नहीं इज़ामत है। ये लोग मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम का झोला पहनकर मज़हब इस्लाम को ही बदनाम कर रहे हैं। भाई आपके सामने अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर आ जाए और माथे पे टीका हो, हाथ में त्रिशूल हो, उसके ज़बान पर हर हर महादेव का नारा हो, तो आप क्या कहेंगे? आप फकत देकर उसे कह देंगे कि एक हिंदू है।
اور آپ کے سامنے اگر کوئی کرتا پاجامہ پہن کر آ جائے، سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو اور اس کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانہ ہو، تو آپ اسے دیکھ کر فوراً یہ کہیں گے کہ مسلمان ہے۔ یہی ہوا ہے مذہب اسلام کے ساتھ۔ یہ لوگوں نے مذہب اسلام کا چولا پہن کر، نبی کا کلمہ پڑھ کر اور آل رسول سے دشمنی کر رہے تھے۔ دشمنی ان کی نسلوں میں تھی، دوسروں کو کافر کہہ رہے تھے اور خود کافر تھے۔ تو غریب نواز نے جب تحریر چلایا تو غریب نواز کی اس تحریر سے ہندوستان کی عوام آگاہ ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کا مذہب رحمت ہے اور یہ لوگ مذہب اسلام کے بدنام۔ اسی دن سے تاثیرداری سے ہندوستان کی عوام بھی ہمدردی کرنے لگی اور مل جل کر تاثیرداری کرنے لگی۔ اب منائی جاتی ہے اور سب مل جل کر جانے پڑے گا۔ عشق کا امتحان دیا ہے جو آج کربلا کی زبانی کی قیمت کیوں بڑی ہے؟ حسین نے عشق کا امتحان دیا ہے۔ عشق اور محبت میں بہت فرق ہے۔ محبت پہلی کلاس کا نام ہے، عشق آخری کلاس کا نام ہے۔ پہلے ہے محبت، پھر مودت، پھر عشق۔ عشق آخری کلاس کا نام ہے۔ محبت میں اونچ نیچ کی گنجائش ہے، مودت کس لیے کرتے ہیں؟ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہوتی ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اس لیے تو رسول نے کہا تھا کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو، تم ان کے بغیر رہ نہ سکو، جہاں بھی بیٹھو باتیں ان کی کرو۔ معصوم نے فرمایا کہ اتنا علی علی کیا کرو کہ دنیا تم سے تنگ آ جائے، اسے تو علی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں۔ پہلے محبت، پھر مودت، پھر عشق، آخری کلاس کا نام ہے عشق۔ اور میں آسان کر دیتا ہوں، شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے۔ شریعت والے سجدہ کرتے ہیں تو لالت میں سجدہ ختم ہوا رزق دے، سجدہ ختم ہوا صحت دے، عبادت ختم ہوئی اولاد دے۔ شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ عشق میں مانگنے کی گنجائش ہے ہی نہیں، عشق میں ایسے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ شریعت میں یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ عشق میں قانون بدل گیا، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ جو لوگ پریشان ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں، سوری میرے ساتھ کوئی نہیں، قصیدہ پڑھنے کا آج میرا موڈ نہیں، سادہ سادہ باتیں۔ شریعت والے پابند ہے سورج کے، پہلی کو پھوٹے تو مصلے پہ آئے، بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ شریعت والے پابند ہے سورج کے، غروب ہو تو مصلے پہ جائے۔ عشق میں قانون بدل گیا، شریعت والے اسے دیکھتے ہیں، وہ عشق والوں کو دیکھتا ہے۔ اجازت دے تو طلوع ہوں، اجازت دے تو غروب ہوں۔ بلال کسی مولوی کا نام نہیں، عاشق کا نام ہے۔ یہ ہے عشق اور شریعت میں فرق۔ آج تک دنیا کو بتایا ہی نہیں گیا کہ شہادت امام حسین کا راز کیا تھا۔ آج تک دنیا کو نہیں بتایا۔ مولوی نے ایک حضرت کو دن کروا دیا کہ نماز بچانے گئے تھے حسین، بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، نماز ہی نہیں بچا گیا، نماز بھی بچا گیا۔ صرف نماز نہیں بچائی میرے حسین نے، اتنا چھوٹا مقصد نہیں تھا حسین کا۔ نماز تم مدینے میں بیٹھ کر بھی بچا سکتے تھے۔ یہ جو آیا ہے کربلا میں، یہ راز کیا ہے؟ آج تک وہ راز نسلوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ علامہ اقبال نے اس راز کی ایک جھلک پڑی تھی اور یہ کہا کر کربلا کی کہانی کو بند کر دیا تھا کہ بیاضر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاضر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ علامہ اقبال نے ایک راز پڑھا تھا کربلا کی کہانی کا اور یہ کہہ کر بند کر دیا، نہیں یہ تو راز ہی طریقے مانا۔ آخر راز کیا تھا؟ میرے بادشاہ حسین کی شہادت۔
عالم ارواحین میں تمام روحیں کھڑی تھی۔ جس وقت خالق نے کہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے گا، 1.25 لاکھ انبیاء کے ہاتھ بلند ہوئے عشق کریں گے، 1.25 لاکھ انبیاء کے ہاتھ بلند ہوئے عشق کریں گے۔ توجہ دیجیے، 1.25 لاکھ انبیاء کے ہاتھ بلند ہوئے کہ عشق کریں گے۔ اللہ نے کہا وعدہ یہاں کرو، عمل وہاں دیکھوں گا۔ پہلا نبی آدم دنیا میں آیا، اللہ نے کہا عشق کروں گا۔ ابھی عشق کرنے کا سوچ رہا تھا کہ گھر میں بغاوت پھیل گئی، بیٹا نافرمان نکلا۔ آدم نے کہا اب عشق کیا کرنا جب اولاد ہی اچھی نہ نکلے۔ نوح آیا، بیوی اور بیٹا چھوڑ دی، عوام پہاڑ پر چلے گئے، عشق ختم۔ ایک ایک نبی کی کہانی پڑھوں، وقت بہت طویل ہے۔ ان تمام نبیوں سے ابراہیم محمد نبی تھا جو عشق میں بہت آگے نکل آیا، اس نے عشق میں بہت قربانیاں دے دی تھی۔ میں آپ کو بہت سلیج کر کے جملہ دے رہا ہوں، ابراہیم محمد نبی تھا جو عشق میں بہت آگے نکل آیا، اس نے عشق میں ہر پیپر پاس کر دیا، مگر ایک پیپر میں ابراہیم کی بھی سپلی تھی۔ کیسی سپلی؟ ابراہیم عشق کرے گا کروں گا، ابراہیم میری محبت میں مال قربان کرنا پڑے گا۔ فرمایا حیثیت کیا ہے؟ وطن چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا قیمت تھوڑی ہے، بیوی اور بیٹا اجاڑ دی، عوام میں چھوڑ دے گا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا اتنا عشق؟ فرمایا بہت عشق۔ ایک منزل پہ آ کے آواز قدرت آئی، ابراہیم اب میں عشق کی ایک اور جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا مالک حکم۔ ابراہیم بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ، ابراہیم بیٹے کی گردن پر چوڑی رکھ۔ ادھر ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، آواز قدرت آئی اٹھ جا خلیل ہے عاشق نہیں۔ ادھر ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، آواز قدرت آئی اٹھ جا خلیل ہے عاشق نہیں۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ اتنا کچھ دیا بھی عاشق نہیں؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ فرمایا بیٹا جو تھا۔ اللہ نے فرمایا میری محبت میں کوئی اور محبت کیوں جڑی؟ تجھے معلوم نہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں؟ محبت کے ساتھ محبت جڑی کیوں؟ ابراہیم نے کہا مالک تو عاشق کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا انتظار کر چٹھی کا راج سنو کربلا کا، کبھی اس انداز میں بھی حسین سنا کرو۔ اللہ نے کہا کہ 61 ہجری کو آنا، میں تجھے دکھاؤں گا عاشق کیا ہوتا ہے۔ ہر نبی نے عشق کا امتحان دیا، لیکن ہر نبی ایک منزل پہ آ کے چپ خاموش رہے۔ علامہ نقم صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر نبی نے عشق کا امتحان دیا اور ہر نبی کو ایک منزل پہ آ کے کہنا پڑا میرے اللہ بس۔ ایوب کی بیوی ایک بار دکھانے کا مطالبہ ہوا، میرے اللہ بس۔ ابراہیم بیٹی کی گردن پہ چوڑی رکھ، میرے اللہ بس۔ یعقوب کو خبر تھی یوسف زندہ ہے، وہ پڑھا، میرے اللہ بس۔ علامہ نقم صاحب کہتے ہیں کہ وادی کربلا میں بطول کا بیٹا حسین، اللہ کو کہنا پڑا حسین بس۔ میں فضائل کے طرح سننے کے جملہ دوں، حسین نے کہا نہیں میرے اللہ، میں دوں گا عشق کا امتحان۔ میدان کارزار میں صبح سے لے کر شام تک میرا بادشاہ حسین لاشیں اٹھا کر سر سے لے کر پاؤں تک خون میں دب۔ ادھر حسین کی عشق کے امتحان کا وقت آیا، ادھر 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے تینوں پہ اترنا شروع ہوئے کہ وعدہ ہے خدا کا میں تجھے عاشق دکھاؤں گا، اب دیکھنا ہے عاشق کیسا ہے، اب دیکھنا ہے عاشق کیسا ہے۔ اب علماء ممبر سے یہ کہتے ہیں کہ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، یعنی کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ غلط، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مدد ذات کی ہوتی ہے، نصرت مشن کی ہوتی ہے۔ حسین نے ذات کی مدد نہیں مانگی، مشن کے لیے بلایا جو میں آسان کر دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ اعلان کروں میرا گھر بن رہا ہے، کوئی بندہ میری امداد کرو، جو آپ مجھے دو گے یہ میرے ذات کی مدد ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ امام بارگاہ زیر تعمیر ہے، اب دو، اب یہ میرے ذات کی مدد نہیں، یہ میرے مشن کی مدد ہے۔ ذات کی مدد بندہ ہمیشہ اسی سے مانگے گا جس سے مانگنے میں شرمندگی نہ ہو۔ ہمیشہ بندہ ادھار اسی سے مانگے گا جس کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرمندگی نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے
कि बंदा मालिक हो और नौकर से मदद मांगे, नहीं हो सकता। फिर तो कैसे कहता है कि हुसैन ने कायनात से मदद मांगी? हुसैन बादशाह है, कायनात नौकर है। अब आप मुझसे पूछ कि हुसैन ने कहा क्या था? हुसैन ने कहा था कि हल मिन्ना सीरियम सुनना, यानी मैं दे रहा हूँ इश्क का इम्तिहान। हुसैन की नजरें हमारे नज़रों पे नहीं, हुसैन की नजरें थी सवालात अंबिया की नजरों पे कि कोई है जो इश्क में हिस्सा डालना चाहे। कल को कोई ये ना कहे कि हुसैन तू हमें बुलाता तो हम भी इश्क की याद में आ जाते। आओ मैं बुला रहा हूँ, मैं इश्क मुकम्मल कर रहा हूँ। कोई है जो इश्क में हिस्सा डालना चाहे? ये सुनकर सवालात अंबिया करबला के मीनों पे चुप खामोश खड़े हैं। यहाँ मेरा बादशाह का नाम हुसैन करबला की जन्नत में था। यहाँ मेरे बादशाह ने सर उठाया और कहा कि इम्तिहान देना तूने है, इश्क का इम्तिहान देना मैंने है। अगर मेरा इम्तिहान लेना है तो ज़मीन पे आ जाओ, जाके उलमाए कराम से पूछो कि करबला को करबला मुअल्ला क्यों कहा जाता है? एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। मक्के में अल्लाह का अपना घर है, मक्का मुकर्रमा है, मुअल्ला नहीं। मदीने में उसका रसूल रहता है, मदीना मुनव्वरा है, मुअल्ला नहीं। नजफ में अली बादशाह आराम फरमा रहे हैं, नजफ अशरफ है, मुअल्ला नहीं। बशार मुक़द्दस है, मुअल्ला नहीं। एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। मुअल्ला कहते उसे हैं जहाँ अल्लाह हो। अगर जुमला मैं मार्फत वाले बंदे के लिए कहूँ कि ये नबी की मेराज थी कि वो गए वहाँ, ये हुसैन की मेराज है कि वो आया यहाँ। ये नबी की मेराज थी कि वो गए अर्श पर, ये हुसैन की मेराज है कि खुदा आया ज़मीन पर। उतारा नूर तौहीद को करबला की जन्नत में मेरे बादशाह हुसैन ने फरमाया करीब आके मेरा इश्क दे। इधर सवालात अंबिया के नजरे हुसैन पे है कि हुसैन अब क्या देगा, कि हुसैन अब क्या देगा। जो माँ पर पाद करने बैठ गए क्योंकि हुसैन की माँ का वस्तु। सवालात अंबिया की नजरे हुसैन पे कि हुसैन अब क्या देगा, हुसैन अब क्या देगा। इकदम इब्लीस करबला के सीने पे आ गया और उसने देखा कि आज वो यहाँ आया है, आज वो पूरे तौहीद का पर्दा छोड़कर, वहदत का पर्दा छोड़कर करबला के जंगल में उतरा है। वजह क्या है, सबब क्या है, रीज़न क्या है? उसने पूरे तौहीद को आवाज़ देकर कहा कि आज तू वहदत का पर्दा छोड़कर करबला के जंगल में क्यों उतरा है? वजह क्या है, सबब क्या है, रीज़न क्या है? आप क्यों बात कर रहे हैं? अब से देख रहा हूँ। पानी पी लो, पानी। बड़े बात